جملہ کیا ہے؟ اعمال کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، دھیان دیجیے گا، الفاظ کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے ایسا الجھا دے رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے جمعہ کا ایڈیشن دیکھیے، ایسا منصف میں لکھا گیا، اتنا عظیم الشان بڑا اچھا سا جملہ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ فلاسفہ جملہ لکھ رہا ہے، ایسا جملہ سب لکھ رہا ہے کہ واقعی مگر نہیں پیارے. یاد رکھیں، ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے علم کو لوگوں کے سامنے بتا دیں، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو سمجھا دیں، آپ امت کے سامنے جو صحیح اسلام ہے وہ پیش کر دیں، یہ اصل ذمہ داری ہے. سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 3 یا 2 میں دیکھیں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ تعالیٰ جس رسول کو بھی بھیجتا ہے تو اس رسول کو کہتا ہے کہ قوم کی زبان کا لحاظ کرنا، قوم کی اسٹیٹس کا لحاظ کرنا، قوم کی قابلیت وغیرہ کا لحاظ کرنا. مولا کائنات فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، سامنے والوں کی عقلوں کی مقدار کو دیکھتے ہوئے باتیں کیا کرنا ہے، باتیں کیا کرنا ہے. اسی لیے میں نے کہا ایک شعر بھی آپ نہیں سمجھے، بس محبت کی دنیا میں سن لیے، سبحان اللہ آٹومیٹک نکل گیا ہے، آٹومیٹک نکل گیا ہے. یہ محبت والے اشعار تھے، اس لیے تو پیارے الفاظ کی دنیا میں آپ لائے پیغمبر امن السلام، پیغمبر امن السلام دی کا پیام امن. اللہ اللہ اس لفظ کا ہی بہت سارے لوگ نہیں جانتے، مگر اتنا تو سمجھ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے والی ہے. بتائیے امن و سلامتی کے پیغمبر مصطفیٰ کو کہا گیا اور ان کا پیغام امن ہے. پیارے کبھی بھی تم نے پیغمبر امن و سلامتی کے پیغام کی بات تو کی ہے، مگر قرآن پاک اور الوہیت کا جو منشا ہے، ذات خدا کا جو منشا ہے، وہ پیغام رسول یا پیغام خدا منشا ہی نہیں ہے. سب سے پہلا منشا ہے محمد رسول اللہ کی ذات منشا ہے کہ پہلے مصطفیٰ کی ذات کو مانو. اس لیے اگر آپ ہیڈنگ بھی ہماری زندگی کے سامنے آنی بھی چاہیے تو ذات محمد کا پیغام، ذات محمد کا پیغام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت مصطفیٰ کا اعلان، یہ سب عنوانات ہونی چاہیے. یہ دور رسالت ہے، توجہ دیجیے گا، یہ دور رسالت ہے، قیامت تک دور رسالت، برزخ میں دور رسالت. کوئی ایسا نبی ہی نہ ہوا جس کو یہ تمام جہتیں ملی ہو، جس کو یہ تمام جہتیں ملی ہو. دنیا کی کوئی بھی عالمیت کو، دنیا کی کوئی بھی خلقیت کو، مخلوقیت کو آپ پیش ہی نہیں کر سکتے جس میں محمد کا تصور نہ ہو، جس میں خیال مصطفیٰ نہ ہو. اپنے تو اپنے جہاں کہیں بھی عالم میں بسنے والی خلق موجود ہے. کل ایک سوال آیا کہ آسمان کے 7 طبقات ہیں، ٹھیک ہے، زمین کے 7 طبقات ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا کہ مصطفیٰ کو جو اردو آئی ہے معاذ اللہ وہ دارالعلوم دیوبند سے آئی ہے. استغفر اللہ، 7 بار پڑھ دیا استغفر اللہ، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. خیر لکھنے والے کون ہیں ہم یہ بتانا نہیں چاہتے، اگر وہ مر گئے ہیں تو کیا ہو رہا ہوگا ہم نہیں جانتے، مگر اگر ان کے فالوور ہیں تو ہم ان کو ہدایت کی دعا کرتے ہیں. پیارے ہم سے کٹے ہو آ جاؤ، ہم سے جڑ جاؤ، یہ محبت کی دعوت دی جا رہی ہے. توجہ دیجیے گا، آپ توجہ سے سنیے. اردو مصطفیٰ کو کہاں سے آئی ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے. اللہ اللہ وہ مصطفیٰ جو خلق کے سبب ہے، جو خلق کے سبب ہے، کائنات کے وجہ، کائنات کی وجہ ہے، وجہ کن فکاں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی معرفت کی وجہ اللہ رسول کو بنائے. تو اب آپ بتائیے سورہ یاسین آیت نمبر لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، اب توجہ دیجیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی خلق کو، جب بھی وہ کسی چیز کو مخلوق بنانا چاہتا، پیدا کرنا چاہتا، تو اس کیا کہتا؟ کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. پوچھو سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے، اے مولا تیری شان یہ ہے جب کسی خلق کی ایجاد